امام صاحب پر ہدیہ لے کر جائیں، استفادے کی نیت سے وقت معلوم کریں، کارگزاری سنا دیں، دعا کی درخواست کر دیں۔ اب ایک جماعت نے جاتے ہیں اکرام مولانا کے گھر پھل وغیرہ بھیج دیے، وہ مول صاحب رہنے نہیں دیتے تھے، باتیں لڑنے لگے، نکلو نکلو مسجد سے۔ بیوی سن رہی تھی، بچے پھل کھا رہے تھے، بیوی نے فوراً بچہ بھیجا۔ بعض مستورات جو ہے نا مردوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، فوراً بچہ بھیجا، ابو کو بلا کے لاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے مہمان ہیں، 2 دن رہ کے چلے جائیں گے، آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اور سب ہنستے ہو، اس نے کہا خیر ہے، کوئی بات نہیں، خیر تو ہو گئی نا، وہ جو ہدیہ دیا نا اللہ نے محبت ڈال دی ان کے دل۔ ہم اس میں کنجوسی کرتے ہیں، 10 روپے کی مسواک دے کے آتے ہیں، امام صاحب کو اتنا مہنگا ہدیہ دیتے ہیں، مسواک بھی دے دو، کچھ فروٹ وغیرہ بھی دے دو تھوڑے بہت، اچھا کھانا پکے تو ان کے گھر بھیج دو، کو کھانے میں شامل کرو، مؤذن ہیں، خادم ہے، ان کو دنیا کی لائن سے کوئی دنیا دار ہیں، خواص ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا۔ ان کا مکان دیکھا تو منہ میں پانی آ گیا، واپس جا کر میں بھی ایسا ہی مکان بناؤں گا۔ کہاں سے نقشہ بنوایا آپ لوگوں نے؟ گڑھے سے نکالنے گیا تھا، خود گڑھے میں گر گیا، یہ سب مٹی ہے، پھر مٹی ہو جائے گا۔ اسے متاثر بھی نہیں، نفی بھی نہیں کرنا، تمہاری زمینوں سے کچھ نہیں ہوتا، کارخانہ یہ نہیں، نفی نہیں، ان کے سر میں لاٹھی نہ مارے، یہ ایسا ہے جیسے ان کے سر میں لاٹھی مار دی ہو آپ نے۔ اور کوئی چیز پیش کریں تو کھانے پینے میں جلدی نہ کریں، تھوڑا سا لے لیں، لیکن چائے کو شربت بھی نہ بنائیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم چائے کو شربت بنانے بیٹھ جائیں۔ وہاں کوئی نوجوان گشت میں نظر آیا، جوانی میں عبادت کرے گا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، کوئی بوڑھا سفید داڑھی والا گشت میں نظر، سفید داڑھی بس اللہ کو حیات یا عذاب دیتی ہے۔ کوئی تاجر نظر آیا، بات ہوئی کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر کا حشر تو نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کوئی غریب آدمی نظر آیا کہ غریب آدمی تو امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ آپ کی جماعت اسٹیشن کے قریب ہے، ریلوے اسٹیشن ماسٹر ہیں، کلی ہیں، مسافر محنت کرو، اڈے کے قریب تشکیل ہے، ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر ہیں، ہاکر ہیں جو لاہور ان پر محنت کرو، مسافروں پر۔ آپ چوک بازار میں ہیں، صبح وہاں مستری مزدور کھڑے ہوتے ہیں، ان پر محنت کرو۔ صبح دکانیں 10 بجے کھلیں گی تو 2-2.5 گھنٹے کی تعلیم کر کے 10 سے ظہر تک گشتے ملاقاتیں کرو۔ وہاں وہ ساتھی جو کسی زمانے میں وقت لگا چکے، بوڑھے کمزور ہو گئے، ان سے بھی ملو۔ یہ جو ریٹائر ہوتے ہیں نا بزرگ ریٹائر، ان کو بھی تلاش کرو، گھر والے ان کو چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگائے رکھے۔ دادا ابو سبزی بہت اچھی لے کر آتے، بوڑھے آدمی کو سبزی پہ لگا رکھا ہے، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے میری تعریف ہو رہی ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کو تبلیغ والے ترغیب بھائی بابا جی چلیں، وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، اس کو وہاں لے گئے باہر گلنے کی مشین پہ نا جہاں جوس نکل رہا ہے، اس نے کہا بابا جی دیکھ رہے ہیں کیسے گلنے کا جوس نکل رہا ہے، ایک دفعہ گنا دیا، پھر دوہرا کر کے دیا، پھر چوہرا۔ اس نے کہا یا تو تبلیغ میں چلو ورنہ گھر والے ایسے جوس نکالیں گے جیسے گلنے کا جوس نکل رہا ہے۔ وہ رونے لگ گیا۔ ایک بیٹا دوپہر کو گرمی میں بٹھاتا ہے، دوسرا مغرب بعد بٹھا دیتا ہے۔ بوڑھے آدمی کو نا جلدی بات سمجھ بھی نہیں آتی، جیسے بوڑھا گوشت ہوتا ہے نا یہ دیر سے گلتا ہے، تو چونکہ ساری زندگی پک جاتی ہے تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے محلے میں جتنے دوست پرانے ساتھی جو تبلیغ میں لگے ہوئے ان سے بھی ملو، ان کے قربانی سے ہم لگے ہیں۔ ہمارے محلے میں یہ طالب علم ہیں، یہ جو فیل ہو جاتے ہیں نا سکول کالج میں، ان کو تلاش کرو، یہ جلدی نکل جاتے ہیں۔ اور یہ جو ایک دفعہ وہ ناظم کا الیکشن ہوا تھا، بہت سارے ناظم چلہ لگانے آئے تھے، وہ جو ہار گئے تھے نا الیکشن میں وہ آئے تھے چلہ لگانے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرو، غریب لوگوں کو، گرے پڑے لوگوں کو، جن کی شہرت اچھی نہیں ہے، جیسے بعضوں کا تو جھونپڑی والے ہیں، لیکن نوجوانوں کو جھونپڑی والوں میں نہیں جانا چاہیے، بڑی عمر کے بزرگ لوگ جائیں، وہاں پردہ وردہ نہیں ہوتا۔